بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں پیرانے پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک پاگل جنات کا واقعہ۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایسی ہی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین محترم، ایران کے شہر ایفان میں ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کی بیوی بے انتہا خوبصورت تھی اور اس کے حسن کے وہاں ہزاروں دیوانے تھے۔ شادی سے پہلے اس عورت کے سب عاشق تھے، پر اس کے نصیب اچھے تھے۔ اس کی شادی ایک یہی نیک انسان سے ہو گئی جو کہ عزت دار اور غیرت مند تھا۔ اب وہ شوہر چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے، پر بیوی اکثر باہر نکلتی اور شوہر کی بات نہ مانتی تھی۔ اس کا شوہر اسے بہت سمجھاتا تھا کہ نامحرم صرف انسان مرد ہی نہیں ہوتے بلکہ جنات مرد بھی ہوتے ہیں، اور دیکھیے بیگم، آپ کے جو یہ بال ہیں نا، یہ نہایت ہی خوبصورت ہے، اتنے حسین ہیں، اور خاص طور پر تمہاری آنکھوں پر جنات اور عورت کے عاشق بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھدار شوہر کی بات نہ سمجھ پائی، بیوی نہ سمجھی۔ ایک بار وہ کسی ویران جگہ سے گزر رہی تھی جہاں ایک بہت ہی گھنا پیڑ تھا۔ شام ڈھلنے ہی والی تھی، وہاں عورت اس پیڑ کے نیچے سے گزر گئی، پھر شوہر کے آنے سے پہلے کھانا بنانے لگی۔ اس کا شوہر جب کام سے واپس آیا اور بیوی سے کہا کہ کھانا لگا دو، پر بیوی اس کی بات سنتے ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے پھر سے آواز دی، بیگم کھانا لگا دو، پھر عشاء کی نماز کے لیے مجھے مسجد بھی جانا ہے، لیکن بیوی سن ہی نہیں رہی تھی۔ ایک بار پھر کوئی جواب نہ دیا، وہ اس کے قریب گیا، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تھر تھرانے لگی اور زمین پر گر پڑی، زور زور کے جھٹکے کھانے لگی۔ اس کو فرش پر تڑپتا ہوا دیکھ کر شوہر کے ہاتھ پیر پھول گئے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس ملیح کے پاس جائے جو اس کی بیوی کا علاج کر سکے۔ قریب ہی ایک حکیم کی دکان تھی، شوہر اس کے پاس چلا گیا اور کہا کہ جلدی گھر چلیے حکیم صاحب، میری بیوی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ حکیم صاحب نہ سمجھنے والی کیفیت میں اس کے ساتھ گھر آئے تو دیکھا بیوی یہی بے ہوش پڑی ہوئی ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور اس کے ہاتھ پیر مڑے مڑے ہوئے تھے۔ شوہر حیران ہوتے ہوئے کہنے لگا، کہیں میری بیوی دنیا سے تو رخصت نہیں ہو گئی حکیم صاحب؟ حکیم صاحب نے کہا، نہیں نہیں، اس کی موت واقعی نہیں ہوئی ہے، پر نفس بہت دھیمی چل رہی ہے۔ دونوں نے اس کو بستر پر لٹا دیا۔ حکیم صاحب نے کچھ دوائی دی اور کہا، یہ دوا ان کو کھلا دینا، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن وہ کوئی عام بیماری نہیں تھی ناظرین، وہ ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے وہ عورت کسی وقت بھی کسی کے سامنے بلکتی رہتی تھی اور درد سے بلکتی ہوئی زمین پر گر جاتی، اور کبھی ایسا ہوتا کہ وہ کسی بازار سے جا رہی ہوتی تو اچانک بنا کسی وجہ سے چلتے چلتے زمین پر گر کر پڑ جاتی اور منہ سے اس کے جھاگ نکلتے۔ حیرت کی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد بالکل صحیح ہو جاتی اور انجان بن کر کہتی کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ یہی اسے بے ہوشی میں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شریف شوہر کو اپنی بیوی کی سخت فکر تھی، گھر میں اس کے جو حالات ہوتے تھے وہ ہوتے ہی تھے۔ اس وقت شوہر اس کے پاس ہوتا اور کبھی وہ اکیلی بھی ہوتی، لیکن جب وہ سرعام لوگوں کے سامنے گرتی، کبھی کبھی اس کی حالات ایسی ہو جاتی تھی کہ لوگ دیکھ کر اس عورت کا مذاق بناتے، کوئی اس پر طنز مارتا، دیکھو اپنی بیوی کو سنبھال کر رکھو، بری بلا کا سایہ ہو گیا ہے اس پر، اس کو کسی فقیر کے پاس لے جا کر تعویذ وغیرہ بناؤ، پہنا دو تاکہ یہ صحیح ہو جائے۔ شوہر نے اس کو ہر طرح کا علاج کروا دیا، لیکن ٹوٹکے کر لیے، حکیم کی دوائیاں کھا لی، پر اس کی طبیعت تھی کہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔
اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ کسی درویش کے پاس گیا۔ اس کے کسی پڑوسی نے اسے کہا تھا کہ دور ایک پہاڑ کے پاس درخت موجود ہے، درخت کے نیچے درویش بیٹھتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ درویش کے پاس پہنچا۔ ویرانے میں درویش موجود تھے۔ انہوں نے جب اس آدمی کو دیکھا تو کہا، بتاؤ کس وجہ سے آئے ہو؟ اس نے کہا، آپ جانتے نہیں ہیں حضور، میری بیوی بہت سخت مشکل میں ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کئی سالوں سے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن وہ ایسی بیمار پڑتی ہے کہ میں سخت شرمندہ ہو جاتا ہوں، آپ ہی کچھ کر دیجئے۔ درویش نے کہا، میں اس کو تعویذ دیتا ہوں، یہ تعویذ اس کو پہنا دو، اس کی حفاظت ہوگی، لیکن یاد رکھنا تمہاری بیوی اتنی آسانی سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، تمہیں اس کو گھر سے باہر نہیں نکالنے دینا، خیال رکھنا اس بات کا، تمہیں اپنی بیوی کی فکر ہونی چاہیے، اس بات پر کہ وہ گھر سے اکیلی کیوں نکلتی ہے، تم نے اس کو گھر سے اکیلے ہی نہیں نکالنے دینا ہے۔ شوہر نے کہا، آخر بات کیا ہے، مجھے تو آپ بتائیے۔ درویش نے کہا، نہیں، میں تمہیں نہیں بتا سکتا، مجھے بات بتانے کا حکم نہیں ہے، بس اپنی بیوی کا خیال رکھو۔ اس کے بعد وہ نیک شوہر اپنے گھر گیا اور تعویذ اپنی بیوی کے گلے میں ڈال دیا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ یاد رکھنا تمہیں گھر سے باہر نہیں جانا ہے، تمہیں کوئی بھی کام ہو مجھے بتاؤ، میں آ کر تمہارا کام کر دوں گا۔ وہ کبھی بھی چیخ پڑتی تھی اور چلاتے ہوئے کہتی تھی، گھر سے نکل جاؤ، تم میرے پاس نہیں آ سکتے، تم میرے کچھ نہیں لگتے ہو۔ وہ اس کا شوہر تھا، اپنے شوہر کو پہچاننے سے وہ انکار کر رہی تھی۔ اس کی ایسی عجیب و غریب طبیعت کو دیکھ کر شوہر تو بیزار ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ وہ فرمانبردار تھا تو اس لیے اپنی بیوی کا برابر خیال رکھتا۔ ایک دن وہ تھک کر انہی درویش کے پاس گیا اور وہاں بیٹھ کر رونے لگا۔ درویش نے کہا، میرے بچے، تم کو بات تو سمجھنا پڑے گا، دیکھو کئی سال ہو گئے ہیں تمہاری بیوی کا علاج ہو رہا ہے، لیکن تمہاری بیوی ایک ایسا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے تعویذ بھی اس پر اثر نہیں کر رہی، جبکہ ہم نے اس پر دم بھی کیا، پڑھ کر پھونکا بھی تھا، قرآنی صورتیں، قرآنی آیاتیں بھی، لیکن برابر وہ ایک ایسا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو رہی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ۔ شوہر نے حیرت سے پوچھا کہ کیا بغداد شریف کیوں چلا جاؤں، وہاں پر کوئی بہت بڑے درویش یا فقیر موجود ہے کیا؟ شوہر کہنے لگا، میں تو آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے پاس علاج کروا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میری بیوی کچھ ایسا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے تعویذ کا اثر نہیں ہو رہا۔ تو درویش نے کہا، ہاں یہ بات تو صحیح ہے، کئی سالوں سے تمہاری بیوی کا علاج ہو رہا ہے، حکیم کے پاس بھی چلے گئے، دوائیاں بھی کھلا دی، یہ ٹوٹکے بھی نہیں کام کر رہے، یہاں تک کہ میں نے قرآنی صورتیں اور آیاتیں بھی اس پر دم کر کے پھونکی، اس کی حالت ہو بہو ویسی ہی ہے، یعنی وہ جیسی پہلے دن تھی ویسی ہی اب بھی ہے۔ فقیر نے کہا، تم ایک کام کرو کہ بغداد میں چلے جاؤ۔ اس نے کہا، بغداد میں کون رہتے ہیں، بغداد میں کیوں چلے جاؤں؟ درویش نے کہا، بغداد میں پیرانے پیر روشن ضمیر قطب جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ اور مجھے امید ہے کہ وہ ضرور تمہاری بیوی کا علاج کر دیں گے اور کبھی بھی یہ بیماری پلٹ کر نہیں آئے گی۔ وہ شخص کہنے لگا، یہ کون حضرت ہے؟ درویش نے کہا، میں تو درویش ہوں نا۔ وہ درویش کے درویش ہے، سبحان اللہ، ولیوں کے سردار ہے، غوث الورا ہے، بغداد کے بادشاہ ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم اور عمل عطا فرمایا ہے، وہ کرامت دین ہے، وہ چیز ادا کی ہے جو ضرور تمہاری بیوی کو شفا یابی کر سکتا ہے، یقین کے ساتھ اس نے علاج کروانا، بے شک شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہوتے ہیں نا کچھ بڑے ہستیاں، کچھ بڑے اللہ کے ولی جس کے ہاتھوں میں ہر مرض کا علاج ہوتا ہے، اس کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ
جس کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں وہ اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس درویش اللہ والے نے اتنے یقین اور بھروسے سے یہ بات کہی کہ وہ شوہر کہنے لگا، ہاں آپ کی بات پر میں اپنی بیوی کو لے کر حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤں گا۔ میں نے تو ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا ہے، تو پھر اس دروازے کو بھی کھلوا کر ہی رہوں گا، لیکن کیا وہ میری بات کو سنیں گے؟ درویش نے کہا، وہ سب کی سنتے ہیں، وہ سب کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بہت بڑا بنایا ہے، وہ سب کے کام آتے ہیں، جاؤ تم کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اب اس نے اپنی بیوی کو تیار کیا، وہ کسی بھی طرح اس کے ساتھ جانے کو راضی نہیں تھی، اس نے پھر بھی اسے منایا۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، ہاں آپ کہتے ہو نا باہر نہیں نکلوں گی، ہاں میں گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالوں گی، آپ کی بات مانوں گی، لیکن میں وہاں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اور وہ اپنی زبان سے بھی بیان کرنے ہی والا تھا کہ اسے اچانک درویش کی بات یاد آ گئی۔ درویش نے اس سے کہہ دیا تھا کہ تم تمہاری بیوی کو ہرگز یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم کہاں لے جا رہے ہو، اسے تمہاری بیوی ہرگز راضی نہیں ہوگی جانے کے لیے، اور تم نے اس کو اگر کسی بھی طرح منانا ہے تو اسے یہ مت بتانا تم اسے کہاں لے جا رہے ہو۔ شوہر نے بیوی کو سمجھایا، اب دیکھو نا بیوی تماشا بن گیا، لوگ تمہارا دوبارہ مذاق اڑا رہے ہیں، تمہارا بھی اور ہمارا بھی، تم اس چیز سے پریشان ہو، تم سالوں سے اس تکلیف سے گزر رہی ہو، اسے جھیل رہی ہو، اور مجھے بھی تمہاری وجہ سے درد ہو رہا ہے، چلو ہم وہاں چلتے ہیں، میں نے ان کی بہت تعریف سنی ہے اور کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، تمہارے لیے دعا کریں گے نا تو تم انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ پھر سے ڈر رہی تھی، اس نے کہا نہیں نہیں میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ درویش نے اس کے شوہر سے ایک بات کہی تھی کہ تمہاری بیوی وہاں جانے سے انکار کرے گی تو تم بس کہہ دینا کہ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا ہے اور بس تمہیں چلنا ہے، تو وہ چل پڑے گی۔ جب شوہر نے جلال میں آ کر غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا تو پھر وہ ڈر کے مارے اس کے ساتھ ہو گئی۔ کئی دنوں کے سفر طے کرنے کے بعد وہ شخص غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید سے ملا اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی اجازت طلب کی تو کہنے لگے، تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، میری بیوی بہت بیمار ہے اور میں بس پیرانے پیر کو اس کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، پہلے تم چلے جاؤ ان کے پاس، پھر وہ اجازت دیں گے تو تم اپنی بیوی کو لے کر آ جانا۔ اب وہ شوہر روتا ہوا بہت اذیت ناک حالات میں حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ جا کر اس نے عرض کیا، حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں، میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے، بہت زیادہ آپ کی تعریفیں سنی ہیں، ہمارے شہر میں بھی بہت سے درویش ہیں، لیکن عقیدت میں نے آپ کی دیکھی ہے، ان لوگوں کے اندر بھی باہر بھی لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کی بگڑی بنا دیتے ہیں، میری بات کو بھی بنا دے۔ آپ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں عفان کا رہنے والا ہوں، حضور میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر ایسے عجیب و غریب خطرناک دورے پڑتے ہیں کہ اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہتا، 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، میں تھک گیا ہوں، کسی حکیم نے بتایا تھا کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، اب مجھے بتائیے کہ مرگی کا دورہ کیا ہوتا ہے؟ کیا مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حکیم کے علاج کے بعد لوگوں کے کہنے پر میں نے اس کو کسی درویش کو بھی دکھا دیا، انہوں نے تعویذ بھی دیا، لیکن اس پر کسی تعویذ کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تمہیں کسی پیر فقیر درویش نے یہ بات بتائی کہ تمہاری بیوی کے معاملہ کیا ہے؟ تو یہ کہنے لگا، نہیں مجھے کسی نے یہ بات نہیں بتائی کہ ہاں بس اتنا پتا ہے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور جو بھی اس کی حالت ہو جاتی ہے ہم سب کے سامنے ہے، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے حضرت اس کو دیکھ دیکھ کر میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں، میں برداشت نہیں کر پاتا اور یہ تو بھگت رہی ہے اور میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اس غم کو
भुगत रहा हूँ। बस एक दरवेश थे जिन्होंने कई सालों के बाद मुझसे कहा कि जाओ हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह पीर के पास जाओ। बड़े यकीन के साथ आपके पास आया हूँ क्योंकि उन्होंने आपकी बहुत तारीफ़ की है। आपकी दुआ से हर काम बन जाता है। अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं? मेरी बीवी के साथ क्या हुआ है? हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुमको ये तो मालूम है कि तुम्हारी बीवी को मुर्गी के दौरे पड़ते हैं। मुर्गी या जुनून किसकी वजह से इंसान ना तो समझ सकता है कि वो क्या कर रहा है और ना ही वो इस बात को समझ सकता है कि उसे तो कुछ याद भी नहीं रहता। इस बीमारी की वजह से वो गंदी हवा है जो इंसानी दिमाग से निकलकर तमाम जिस्म में फैल जाती है, जिसकी वजह से इंसान ज़मीन पर गिर जाता है, उसके मुंह से झाग बहने लगती है। मिर्गी या जुनून बास औक़ात जिन्नात की वजह से भी होता है, जबकि जिन्नात में से खबीस मखलूक इंसानी दिमाग पर कब्ज़ा जमा देती है। ऐसा या तो इंसानी शक्ल सूरत पसंद आने की वजह से होता है या सिर्फ तकलीफ़ पहुंचाने की वजह से जिन्नात ये हरकतें करते हैं। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो तुम्हारी बीवी के साथ मामला हो रहा है ना, वो कोई और नहीं, उसके करने वाला खबीस जिन्नात है। वो वादी है सरनदीप का रहने वाला है। तुमने कभी सरनदीप की वादी का नाम सुना है? तो कहने लगा, नहीं हजरत, मैंने तो नहीं सुना। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, वहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम है, वहाँ पर उनके कदमे मुबारक का निशान है। एक बहुत बड़ी पहाड़ी है जहाँ पर अल्लाह ताला की और मखलूक के अलावा जिन्नात भी रहते हैं। तुम्हारी बीवी को जो जिन तंग कर रहा है वो एक सरकश और नाफरमान जिन है जो कि उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से उसको दौरे पड़ते हैं और इन दिनों का नाम मिर्गी है और उस जिन का नाम खान है, और जो तुम्हारी बीवी की खूबसूरती देखकर उस पर फिदा हो गया है। ये वाक़या उस दिन पेश आया है जिस दिन तुम्हारी बीवी उस पेड़ के नीचे से गुजरी है। तुम्हारी बीवी वहाँ से गुजरी, वो वहीं बैठा हुआ था और जैसे ही उसने तुम्हारी बीवी के हसीन बालों को देखा वो उसके अंदर दाखिल हो गया और उसको तरह तरह से तकलीफ़ पहुंचाने लगा। वो इतना बदबख्त है कि इतनी आसानी से नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी अमलियात कर लिया जाए। इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात पर बराबर यकीन रखो और जो बात मैं कह रहा हूँ वही अमल तुमने अपनी बीवी के साथ करना है। डरना नहीं है। जब तुम अपने घर जाओ तो अपनी बीवी को ख़ास ख्याल रखो और जब तुम्हारी बीवी पर मिर्गी आए तो उसके कान में कहना, ए खान, उस तुम्हारे लिए शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि बगदाद में रहते हैं, उनका फरमान है कि आज के बाद फिर ना आना वरना हलाक हो जाएगा। उसी रात उसकी बीवी पर मिर्गी का दौरा पड़ा। उसकी बीवी अजीब तरह की आवाज़ें निकालने लगी, बिल्कुल वही हालत जो उसकी होती थी। उसके हाथ पैर मुड़ रहे थे, उसके मुंह से झाग निकल रही थी, वो चीख रही थी। शौहर ने उसी वक्त हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक उसके कान के पास जाकर उससे कहा, ए खानस, तेरे लिए शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जो कि नूरानी बुजुर्ग है, बगदाद में रहते हैं, वलियों के सरदार है, वलियों के सुल्तान है, उसका फरमान है कि आज के बाद फिर ना आना मेरी बीवी के पास वरना हलाक हो जाएगा। शौहर ने इतने यकीन के साथ ये बात कही थी कि एकदम से उसकी बीवी को झटका लगा और उसके अंदर से कोई चीज़ चली गई, बाहर आ गई और कहीं इंसान तो था ही नहीं बल्कि वो कोई ख़तरनाक जिन ही था जिसकी शक्ल बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। वो कहने लगी, मुझे इतनी आसानी से निकाल नहीं सकता तू, मैं तुझसे बदला लूँगा। तेरी बीवी का मैं बरसों पुराना आशिक हूँ और तू मुझे इससे अलग करना चाहता है। उसने कहा, तुझे उसका वास्ता जिसने मेरे तेरे सामने नाम लिया, तुझे मेरे रब का वास्ता, यहाँ से चला जा। तेरी वादी सरनदीप है, यहाँ नहीं है। तू जहाँ से आया है वहाँ चले जा। तेरे लिए इंसान नहीं बल्कि वो जगह बनी है। अल्लाह ताला ने तुम जिन्नातों को जो मखसूस जगह दी है वहाँ जाकर रहो। इंसानों को तंग करना बंद कर दो।
پر وہ جن بہت ضدی اور سرکش اور بہت ہی نافرمان تھا، اس کی بات نہیں مانی۔ پھر سے کوشش کرنے لگا کہ اس کی بیوی کے اندر گھس جائے، لیکن غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام ایسا اثر اس پر برسا، ایسا قہر اس پر برسا کہ وہ بار بار کوشش کرنے پر بھی اس عورت کے پاس نہیں جا پا رہا تھا، لیکن اس کا وہاں سے جانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ وہ اس عورت کو اور تکلیف دینا چاہتا تھا، اذیت میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، جو کہ اس نے سالوں سے اس کو تکلیفوں میں رکھا۔ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر شدید مصیبت میں تھا، وہ غم سے تڑپ رہی تھی، شوہر کی جان نکل رہی تھی۔ اچانک کسی نے آواز لگائی، بولو اغثنی یا غوث، اغثنی یا غوث، یا مخص یا معین الدین جیلانی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہماری مدد کرے، بچا لے، ہمیں بچا لے۔ غوث اعظم کبھی یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ جن ایک دم سے چیخنے لگا، اس کو کہیں مار رہا تھا۔ پھر اس کے جسم میں آگ لگ گئی، وہ چیخنے لگا، نہیں میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، میں اس عورت کو اب پریشان نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اے آدم ذات، کہو غوث اعظم سے کہ مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا، نہیں، اب وہ تجھے نہیں چھوڑیں گے، پہلے میں نے تم سے کہا تھا شرافت سے چلا جاؤ، لیکن تو نہیں مانا، بار بار میری بیوی کو اذیت دینا چاہتا تھا، اب یہاں سے تو نہیں جائے گا، تو مر کر ہی جائے گا۔ اور اچانک وہ جنات، وہ خبیث جن جل کر راکھ ہو گیا، وہاں جو اس کا سالوں سے علاج کرواتے کرواتے تھک گیا تھا، آج ایک ہی جملہ کہہ کر اس کی بیوی بالکل تندرست ہو گئی۔ اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شکر ادا کیا اور کہا، حضور میں نے آپ کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ صحیح ہوا، آپ سچ میں ہماری مدد کرتے، آپ مدد کو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے عطا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ طاقت دی ہے کہ جنات بھی آپ سے ڈرتے ہیں۔ بے شک میں نے اس کو ڈرتے ہوئے دیکھا ہے، بے شک میں نے اس کو جلتے ہوئے دیکھا ہے، کیا وہ لوٹ کر آئے گا؟ آپ فرمانے لگے، وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، اب وہ مر چکا ہے۔ یہاں دوسرے جنات ضرور تمہاری بیوی کے پیچھے آ سکتے ہیں، اس لیے اس کو بولنا احتیاط سے رہے، اور جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا تو یہی نام لینا، المدد یا غوث اعظم پیرانی پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ شان ہے غوث اعظم دستگیر کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو کمنٹ میں یا غوث لکھیں، اور اس ویڈیو کو ہر غوث پاک کے چاہنے والوں تک شیئر ضرور کریں۔